إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواہ مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب جمع ہیں. دین کے لیے چلنا، دین کی بات جاننے سیکھنے کے لیے چلنا ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی شخص، جو بھی بندہ علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. جب انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے کچھ قدم بڑھاتا ہے، کسی مجلس میں جاتا ہے، قرآن و سنت کی بات سنتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کے عوض میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کے راستے پر باقی رہنے کے لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ضروری ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کا جاننا ضروری ہے. نہ صرف فتنوں کا جاننا ضروری ہے بلکہ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے. بلا شبہ قرآن و سنت کے علم میں یہ چیز ہم کو نصیب ہوتی ہے کہ ہم فتنوں کو جانیں اور ان فتنوں کے شر سے بچنے کا راستہ بھی جانیں. تو دین کی خاطر، علم دین کی خاطر چلنا یہ انسان کے لیے فتنوں سے بچنے، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. دین کے لیے چلنے سے مراد دینی مجالس کی طرف چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کی مدارست کرتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو پہلا انعام یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں
ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ 4 چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو دینی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں: سکینت، رحمت، فرشتوں کی حفاظت و صحبت، اور تیسرے اللہ کے ہاں عزت۔ یاد رہے گا، 4 چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 سکینت۔ سکینت دل کا سکون و اطمینان، جس کی تلاش میں ساری دنیا دوڑ رہی ہے۔ بھی آپ نے حدیث سنی اس سے پہلے بھی، سکون کی تلاش میں ساری انسانیت ہے، سکون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان دینی مجالس میں سکینت نازل کرتا ہے، جس سے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی نعمت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو خریدی نہیں جا سکتی ہے، دینی مجالس میں یہ سکون و اطمینان کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ 2 اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں جو بھی عذاب آئیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، چونکہ اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ 3 فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی حفاظت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ 4 وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو اللہ کے ہاں عزت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں عزت پانا، ہر آدمی عزت کی تلاش میں ہے، دوڑ رہا ہے۔ میڈیا کی اس دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ شہرت پالے، لوگوں کے ہاں اس کا نام ہو، اس کا چرچا ہو، اس کی پوسٹ، اس کا ویڈیو، اس کی بات وائرل ہو جائیں، وہ مشہور ہو اور اسے عزت ملے۔ مخلوق کے نزدیک عزت پانا اس سے بہتر ہے کہ انسان خالق کے ہاں عزت پائے، اور خالق اس کی عزت فرشتوں کے سامنے بیان کرے، اس کا مقام بیان کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں ایسے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ فرش پر، زمین پر یہ بندے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور عرش پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر خیر کرتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو بندے زمین پر اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پر ایسے بندوں کے درمیان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے فرما بردار بندوں میں جو نیک بندے ہیں، فرشتے جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اور اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ کے فرما بردار، تو ایسے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم کا حاصل کیا ہے، کیوں انسان علمی دینی مجالس میں حاضر ہو؟ محض تفریح کے لیے، وقت گزاری کے لیے، یا اپنی زندگی کو بدلنے کے عزم کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ کہ کوئی انسان اگر دینی مجالس میں آتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے، زندگی میں عمل نہیں آتا ہے، زندگی
اس علم کے مطابق نہیں بنتی ہے تو چاہے وہ کس بڑے خاندان کا ہو، سید گھرانے کا ہو، نبوی گھرانے کا ہو، لیکن ایسے انسان کے لیے اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو ایسا انسان جو عمل میں پیچھے ہو جائے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے۔ تو دینی مجالس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل آئے، اس کی سوچ بدلے، اس کی زندگی بدلے۔ تو ان مجالس میں حاضر ہونے میں ہماری نیت بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے۔ ورنہ محض حاضر ہو جانا اگرچہ اپنی ذات میں ایک فضیلت ہے، اچھی چیز ہے، ثواب کا عمل ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے آدمی کچھ حاصل نہ کرے تو یہ ناکامی ہے۔ تو ان مجالس میں حاضر ہونے میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے۔ معلومات کے مطابق ہمارے معمولات ہونے چاہیے، ہماری معلومات میں اور ہمارے معمولات میں موافقت ہونی چاہیے۔ تو جو ہم سیکھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں وہ چیز آئے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑا موضوع ہے اور پورا دن ہمارے سامنے ہے۔ پورے دن بیٹھنے کی عادت ویسے بھی ہم کو نہیں ہے اور سالوں سے یہ چھوٹ گئی ہے۔ آج ایسے دور میں جس میں آدمی بس 2-3 منٹ کا شارٹس دیکھنا چاہتا ہے، دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، مختصر بولو، اور مختصر کو بھی آدمی ڈبل سپیڈ پہ سنتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں یہ حال ہے، تو ہم تیز ہو گئے ہیں لیکن دین کے معاملے میں سست ہو گئے ہیں۔ تو تیز رفتار دنیا میں اتنی دیر بیٹھنا یہ ایک بہت مشکل چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول کرے۔ یہ جذبہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک انسان اس عزم کو لے کر ان مجالس میں آئے کہ ہم پوری طرح بیٹھیں گے، جم کے بیٹھیں گے، اور صبح، دوپہر، شام، رات بھی بیٹھیں گے۔ تو عشاء تک ہماری مجلس انشاءاللہ چلے گی۔ تو سب جم کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کتنوں کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے جو ہم سب کو مختلف خاندانوں اور علاقوں کا ہونے کے باوجود جوڑتا ہے۔ کیسی بڑی نعمت ہے کہ ہماری پہچان بھی آپس میں کتنوں کی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے جو ہم سب کو ایک گھر میں جمع کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین پر ہم کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے قیادت کے نبوی اصول۔ قیادت کے نبوی اصول، قیادت کیا ہے اور قائد کسے کہتے ہیں، اور ہماری اس گفتگو میں کیا ہم آج دن بھر دیکھنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک مومن بندے، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، فرعون کی قوم میں سے ایک شخص جو ایمان لایا تھا، اس نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی۔ قوم فرعون میں سے ایک ایمان والا، اس نے اپنی قوم سے کہا وقال الذی آمن، وہ بندہ جو ایمان لایا تھا فرعون کی قوم سے، اس نے کہا یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ قیادت یہی ہے، اسی کو قیادت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور واقعی اس کا معنی کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ابن الاثیر کہتے ہیں قاد البعیر
وَاقْتَادَهُ بِمَعْنَى جَرَّهُ خَلْفَهُ. تھوڑا اس کو عربی کو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ جو قیادت، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، لیڈرشپ، لیکن لیڈر بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، پیسہ، نوٹ دو ووٹ لو. لیڈر کا لفظ آتے ہی لیڈر ایک بدنام لفظ بن گیا ہے، لیکن حقیقتاً لیڈر اگر لفظ دیکھا جائے تو عربی میں اس کے لیے لفظ ہے قیادت، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قائد. اور اس کے لیے جو لفظ بنا ہے کہاں سے آیا ہو، تو اس کا جو ورب ہے، ورب، اس کے لیے لفظ کیا ہے، قادہ. اصل اس کی ہے قودن. تو یہ کہاں سے لفظ آیا، اس کو بھی دیکھنا ضروری تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ کیا ہے. ابن الاثیر کہتے ہیں قاد البعیر واقتادہ بمعنی جرہ خلفہ. کہتے ہیں اونٹ کی قیادت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان رسی پکڑ کے، نکیل ڈال کے اونٹ کو اپنے پیچھے لے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، قادہ. اور اقتاد عربی زبان میں آتا ہے اپنے لیے لے جانا، ورنہ کسی اور کے لیے بھی لے جا سکتا ہے. تو آگے آگے آدمی چلے اور رسی نکیل پکڑ کر وہ اونٹ کو اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں، اس کو قیادت کہتے ہیں. المعجم الوسیط میں ہے یہ جو بات میں نے کہی، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ہے. المعجم الوسیط میں ہے قاد الدابۃ قودا وقیادا وقیادتا. دیکھیے لفظ آ رہا ہے اس میں کہ قاد الدابہ، جانور کو اپنے پیچھے لے جانا. قادہ کا الٹا ہوتا ہے ساقہ، کہ آدمی آگے جانور چلے اور پیچھے سے ہانکتا ہوا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، ساقہ. عربی زبان بہت وسیع ہے. اور قادہ کہتے ہیں کہ آدمی آگے چلے اور جانور اس کے پیچھے پیچھے رسی پکڑ کے اس کو لے جا رہا ہو، اس کو قادہ کہتے ہیں، کہ لے جانے والا آگے ہو اور جانے والا اس کے پیچھے ہو. قاد الدابۃ قودا وقیادا وقیادتا، اس کے لیے لفظ بنتا ہے قیادت. اس کام کو، اس منصب کو، اس ذمہ داری کو قیادت کہتے ہیں، آگے چل کے پیچھے کسی کو لے جانا. مشى امامها آخذا بمقودها، مراد یہ ہے کہ ایک انسان مقود کو پکڑ کر آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے اونٹ اس کے چلے. کیونکہ عربی زبان ہے، عرب میں اونٹ اور ریگستان، رسی، نکیل، اسی سے لفظ وہ بنا ہوا ہے کہ انسان آگے، مقود کہتے ہیں اس رسی کو جس سے وہ جانور کو باندھ کے پکڑ کے لے جاتا ہے. تو مقود پکڑ کر، نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر ایک انسان آگے جائے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا جانور، اس کا اونٹ چلے، اس کو کہتے ہیں قیادت. اس سے لفظ بنا ہوا ہے قادہ. اور یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع. قرآن شافع مشفع ہے. شافع سفارش کرنے والا، مشفع جس کی سفارش قبول ہوتی ہے. وماحل مصدق، ماحل الزام لگانے والا، جھگڑا کرنے والا، شکایت کرنے والا. ماحل کہتے ہیں بادشاہ کے پاس شکایت کرنے والا. ماحل مصدق، مصدق جس کو سچا مانا جائے کہ اس کی شکایت قبول ہوگی. تو شافع سفارش کرے گا تو سفارش بھی قبول ہوگی کسی کے فیور میں، اور اگر کسی کے خلاف شکایت کرے تو اس کی شکایت بھی سچ مانی جائے گی، اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا. تو قرآن کسی کی سفارش کرے گا، کسی کی شکایت کرے گا. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. اب دیکھیے لفظ کیا آ رہا ہے، من جعلہ امامہ. ابھی آپ کے نوٹس میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے بار بار آپ پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے بھئی کہاں ہے یہ، ابھی آئے گا. یہ مقدمہ ہے، نوٹس بننے کے بعد بھی بنتے رہتے ہیں. من جعلہ امامہ
کہ جو قرآن کو اپنا امام بنائے، جو قرآن کو اپنا امام بنائے، قادہ الی الجنہ، تو یہاں قادہ کا لفظ آیا ہے، قرآن اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے اپنے پیچھے پیچھے لے جاتا ہے جنت تک۔ تو یہاں پر جو قادہ کا لفظ آیا ہے کہ قرآن کے پیچھے جب انسان قرآن کی پیروی کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، قرآن کو اپنا امام بناتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، تو قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں، جنت تک لے جاتا ہے۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے، تو سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اب ساقہ دیکھی کہاں سے آیا؟ قادہ آگے ہونا اور لے جانا، ساقہ پیچھے ہونا اور ہانک کے لے جانا ہے۔ تو جو قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے کا مطلب قرآن کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو پیٹھ دکھاتا ہے، تو من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، قرآن ہانک کے اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں لفظ قادہ آیا ہے، کا مطلب یہ کہ قرآن کو جو انسان اپنے آگے رکھے اور اس کو فالو کرے، قرآن آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، تو قرآن کی پیروی جب کرتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، تو قرآن اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے جنت میں جانے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد کا لفظ کیا ہے، قیادت کس کو کہتے ہیں؟ لیڈ کرنا، آگے ہو کر پیچھے کسی کو اپنے لے جانا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ۔ لیڈر کا، رہنما کا، قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کے آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے جائے، منزل کی طرف، مقصود کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے نبی آپ کی طرف، قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا، نازل کیا آپ کی طرف، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے جائیں، باذن ربهم، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ کہاں لے جائیں؟ الى صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے کی طرف جو بڑا زبردست غلبے والا ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ لے جانا، انبیاء کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، انبیاء قائد ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی اپنی قوم کے بارے میں کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو، جہالت کا اندھیرا، برائیوں کا، گناہوں کا اندھیرا، بدعقیدگی کا اندھیرا، منمانی کا، خواہش پرستی کا اندھیرا، اس سے نکالو، اجالے کی طرف لے آؤ، علم کی طرف لاؤ، حق کی طرف لاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف لاؤ، اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاؤ۔ ان کو ذمہ داری ڈالی گئی، لوگوں کو نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری دی کہ یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے تاکہ آپ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اللہ کے راستے کی طرف لے آؤ، تاکہ اس راستے پر چل کر وہ جنت کی طرف جائیں۔ انبیاء کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، انبیاء کامل درجے میں قائد ہوتے ہیں، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، قوم ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی کا نام اتباع ہے۔
کسی کے پیچھے چلنا، جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جسے نماز میں بھی ہوتا ہے، وہ پہلے کرتا ہے، اس کے تابع ہو کر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ قوم کا امام ہوتا ہے۔ یہ جو منصب ہے یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، چاہے گھر ہو، گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ رہنمائی دیتا ہے، اس کی بات لوگ مانتے ہیں، جیسا وہ کرتا ہے اس کے پیچھے ویسے کرتے ہیں۔ بستی ہو، بستی میں ایک کوئی بڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ چاہے کوئی ادارہ ہو، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کوئی کمپنی ہے، دینی اعتبار سے کوئی لوگوں کا اجتماع ہے، دین کی خدمت کے لیے کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، اس میں کوئی سربراہ ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے جس کی بات لوگ مانتے ہیں۔ قوم کا معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، پوری امت کا معاملہ ہو، ملک ہو یا عالم ہو، ہمیشہ ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کو صحیح رہنمائی دے، اچھے اور برے حالات میں ان کو بتائے کہ کرنا کیا ہے، کس سمت میں جانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اگر قائد نہ ہو تو قوم حیران و پریشان بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ قائد ہوتا ہے جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے لوگوں کو صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ وہ نہ صرف راستہ دکھاتا ہے بلکہ خود راستہ چلتا ہے اور اس کے پیچھے پھر قوم چلنے لگتی ہے۔ یہ پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک چھوٹے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ قیادت کیا ہے؟ قیادت یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو لیڈ کیا جائے، لوگوں کو منزل کی طرف، مقصود کی طرف لے جایا جائے۔ یہ گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے گھر کی بھی مثال دی اور امام کی بھی مثال دی۔ مسلمانوں کا حاکم، وہ بھی اس حدیث میں آیا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک گھر کا آدمی، والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ ان کو حکم دیتا ہے ایسا کرو، ایسا مت کرو، ان کی نگرانی کرتا ہے دینداری کے اعتبار سے، ان کی حاجات کے اعتبار سے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ اچھے بنیں، کامیاب ہوں، اور اس کو دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے قول کو دیکھ کر انہیں رہنمائی ملتی ہے اور اس کے عمل کو دیکھ کر انہیں اسوہ نصیب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لیڈرشپ یا قیادت کا معاملہ صرف بڑے لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں چھوٹے لیول پر، کم سے کم گھر کے لیول پر بھی ہم سے جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں وہ قیادت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بات کا یا اس کی ذات کا اثر لوگوں پر ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی بات مان کے اس کے پیچھے چلتا ہے، چاہے ایک آدمی کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایک نہ بھی ہو تو اپنی ذات میں ایسا ہے کہ وہ اقتداء کے لائق ہے، وہ بھی قائد ہے۔ کیونکہ بعض نبی ایسے آئے کہ جن کے پیچھے کوئی بھی تھا نہیں، لیکن وہ اس لائق تھے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ تو قیادت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ لیاقت ہو کہ وہ لوگوں کو رہنمائی دے سکے، اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ اس کے پیچھے لوگ چلیں تو ان کو منزل تک پہنچائے۔ ان صلاحیتوں کا اپنے اندر پیدا کرنا یہ قیادت ہے۔ اس دور میں اور ہر دور میں
اس کی ضرورت رہے گی اور ہے۔ بہت بڑا مسئلہ قوم کے فساد اور بگاڑ کا اور ناکامی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی رہنما نہیں ہوتا ہے۔ صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر صحیح جگہ لگانے کے لیے قائد نہیں ہوتا ہے۔ کیا کریں، قوم حیران اور پریشان پھرتی رہتی ہے کہ بھئی کیا کریں، ہم کیا ڈیسیجن لیں۔ اگر قوم میں قائد نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، کوئی فیصل نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، تو قوم ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی ناکارہ رہ جاتی ہے، بڑے مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے۔ یہ قائد ہوتا ہے جو افراد کی صلاحیتیں دیکھ کر ان کو صحیح رخ پر استعمال کرتا ہے اور پھر ساری صلاحیتیں صحیح طور پر لگ کر ایک بڑے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ قائد کا کام ہوتا ہے۔ عمارت کے لیے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کیسے بنانا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی میں کئی لوگ محنت کر کے ایک بلڈنگ بناتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، لوگوں کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کوئی بتانے والا نہ ہو کہ کیا بنانا ہے، کچھ کا کچھ بن کے رہ جائے گا۔ لہٰذا زندگی میں، معاشرے میں، سماج میں، چاہے وہ گھر ہو یا قوم ہو، چاہے وہ ملک ہو یا پوری ملت ہو، قائد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ قائد کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، آج پورے دن میں ہم انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میرے پاس کیا کم ہے اور مجھے اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کل کو قوم میں انہی لوگوں میں سے اور جو سننے والے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے دائرے میں قائد ہوں گے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صفات یہاں وہاں کی نہیں ہیں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ قیادت کے نبوی اصول۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے امام اگر کوئی تھے تو کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ کی امامت اور آپ کی قیادت کا معاملہ یہ ہے کہ معراج کی رات میں جب سارے نبی، تاریخ کے سارے قائد، ائمہ اور انبیاء و رسل جمع ہوئے ان کی قیادت کرنے کے لیے، ان کا امام بننے کے لیے جب موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کو اللہ کی طاعت میں سے سب سے عظیم الشان طاعت، نماز، جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، وہ نماز پڑھانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن سب کی امامت اور سیادت آپ کو نصیب ہوگی۔ سارے ولد آدم، سارے آدم کی اولاد جتنی بھی ہوگی، سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے اور آپ اولاد آدم کے سید ہوں گے۔ سارے نبی ڈر رہے ہوں گے اور آپ جا کر سب سے پہلے سفارش کریں گے، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے۔ تو آپ کی قیادت دنیا میں بھی تھی اور آپ کی قیادت آخرت میں بھی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں کس کی زندگی میں دیکھنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ واقعی قوم کا قائد کیسے ہوتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے ایک بہت عظیم الشان سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے اس رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے، تمہارے لیے ہمارے اس رسول میں بہترین اسوہ، نمونہ، آئیڈیل موجود ہے۔ تو اللہ نے ہم کو کس کو دیکھنے کے لیے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، یا انفرادی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، ان سارے معاملات میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم کس کو دیکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ قیادت ہے کہ جس کی زندگی ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی صحیح کریں، اس کی زندگی سے لوگ انفلوئنس ہوں، اس کی زندگی کا اثر دوسری زندگیوں پر پڑے، وہ خود اپنی ذات میں ایک چراغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہو، دعوت دیتے ہو، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے قول کی بنیاد پر لوگوں کے لیے رہنما تھے، بلکہ آپ کا وجود اور آپ کے اعمال، آپ کی زندگی خود ایک روشن چراغ کی طرح تھی کہ جس نے اس چراغ کو پا لیا وہ کبھی اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا کھائی میں نہیں گرے گا، وہ ہمیشہ اس چراغ کو اپنے آگے رکھے تو راستہ اس کو دکھائی دے گا۔ قیادت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں ایسا بنے کہ لوگ اس کی ذات سے رہنمائی پائیں، وہ روشنی دے، وہ روشنی دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع کا معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ کو کہا گیا تھا بولو میرے پیچھے چلو، یعنی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آگے آگے ہوں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں۔ یہی قیادت ہے۔ ہم نے جو معنی دیکھا ہے اس کا، یہ صرف اونٹ کے لیے نہیں ہے، انسان زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ اہل حق کے پیچھے چلیں، اور اہل حق کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو قائد اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے آگے چلیں اور پھر اس کی شخصیت حق والی ہو، صحیح ہو، اور اس کے پیچھے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کی بات مان کے اس کے پیچھے چلیں۔ اس کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ لوگوں کے لیے اسوا ہو اور اس کی بات لوگوں کے لیے رہنمائی ہو۔ تو اپنی بات سے لوگوں کو رہنمائی دینا اور اپنی شخصیت سے لوگوں کو روشنی دینا، متاثر کرنا، لوگوں کے لیے اسوا بننا، اس کا نام قیادت ہے۔ یاد رہے گا کہ جس کی بات لوگوں کے لیے رہنمائی بنے اور جس کی شخصیت لوگوں کے لیے اسوا بنے، یہ قائد ہے۔ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے بنیادی طور پر۔ شروعات کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، اب اصل پوائنٹس پہ ہم لوگ آئیں گے آپ کے پاس جو ہیں اس پہ، کہ لیڈر وہ ہے، قائد وہ ہے جس کی بات اور ذات دونوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، کہ جس کی بات رہنمائی ہو، لیکن صرف بات نہیں بلکہ اس کی شخصیت ایسی ہو کہ اس سے دلوں پر اثر پڑے اور لوگ اس کی بات کا اعتماد کریں، کیونکہ بات کا اعتماد ذات کی قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی بھی بات آدمی مانتا ہے نہیں، اس کی شخصیت کا اثر ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا اعتماد ہوتا ہے، تب جا کر اس کی بات کا وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو بات میں وزن ذات کے وزن سے پیدا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہی نہیں کہ بہت میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں آدمی کرے، نہیں، انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو، اور جب وہ بولے چلو تو لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بتایا؟ پہلے ذات کے بارے میں نے آیت بتائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عملی اعتبار سے یہ رسول اپنی ذات میں لوگوں کے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بھلائی کا بہترین نمونہ۔ اور پھر آپ سے کہا گیا ہے 40 سال قوم میں رہے اور آپ نے اعتماد پیدا کیا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے جب کہا میری اتباع کرو تو پھر ماننے والے، اپنے دل میں حق کی طلب رکھنے والے آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ تو قائد اس کو کہتے ہیں جس کی بات اور ذات لوگوں کے لیے رہنمائی بنے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ دینی تناظر میں ہم باقی اعتبار سے نہیں دیکھیں گے چونکہ ہمارا عنوان دینی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہر میدان کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو،
چاہے وہ کسی تجارتی میدان میں کوئی لیڈر ہو یا وہ گھر کے اعتبار سے ہو، گھر کا بڑا ہو، کہیں نہ کہیں ان میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. لیکن ہم خالصتاً امت کے لیے ایک دینی رہنما کیسا ہو، جماعتی اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے جس کی بات لوگ مانتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کا فیصلہ لوگ قبول کرتے ہیں. اس کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا اصول ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی شخصیت کو بنائیں. تو اس کو ایک اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قیادت کے نبوی اوصاف، قیادت کے نبوی اوصاف کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک اچھے رہنما میں، ایک لیڈر میں، یا ایک سرپرست میں، ایک ذمہ دار میں. ذمہ دار بھی کوئی ہوتا ہے تو ذمہ داری نبھانے کے اعتبار سے کسی منصب پر ہو، اس کی کیا اوصاف ہونے چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اب اس میں ساری چیزیں بڑے لیول کے آدمی میں ہونی چاہیے، لیکن ساری چیزیں نہ ہوں تو کچھ چیزیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹے لیول پر ہونا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. آج کا پورا دن ہمارا یہ عنوان ہے. اور کتنے پوائنٹس ہیں ہمارے سامنے؟ نہیں دیکھے اب تک. 45 تھک جائیں گے. تھکے تو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں گے آج پورا دن. اور اس میں خاص طور سے میں نے کچھ واقعات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے بہت عمدہ ہیں، اس کو آخر میں رکھا ہوں. تو جو لوگ رات تک رہیں گے تو ان لوگوں کو وہ بھی واقعات پڑھنے کو تو آپ کو ملے، لیکن وہ واقعات ہمارے لیے اس مجلس میں ہم لوگ سنیں. اس کے لیے واقعات آخر میں نے رکھا ہوں جو بہت سارے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم ہو سکتا ہے مغرب بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ایک قائد میں جو ہونی چاہیے مقصد کا شعور ہے. جانا کدھر ہے، گول کیا ہے ہمارا. لوگوں کو لیڈ کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا اگر خود اسے ہی معلوم نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہو؟ تو سب سے پہلے قوم کے قائد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری اجتماعیت کا مقصد کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو معلوم اس کا مقصد کیا ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. تو ایک انسان میں بلکہ زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کی نسبت سے میرا مقصد کیا ہے، اور مخلوق کی نسبت سے میرا مقصد کیا ہے. مقصد اگر معلوم نہ ہو تو انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا، وہ بندے جو دنیا میں منمانی کر کے گئے، انہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول نہیں کیا، اور موج مستی کر کے دنیا کی زندگی برباد کر کے آخرت میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم کو پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ قیامت کے دن ان لوگوں کو ڈانٹ پڑے گی، عذاب ہوگا جو دنیا میں اس گمان کے ساتھ جیتے رہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسا انسان قائد بننا تو دور کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے. اپنی زندگی میں بھی وہ ناکام ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو. ایک مقصد انفرادی سطح پر اور ایک مقصد امت کی سطح پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ بہترین قائد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ایک آیت ہے لیکن بہت جامع آیت ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ میرا دائمی وظیفہ ہے، میں لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. کیا؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی توحید کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف. ادعو الی اللہ، یہ میرا لگاتار کام ہے، یہ میری زندگی کا دائمی وظیفہ ہے. علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین اور برہان کے ساتھ. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صرف میں نہیں، میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی یہی کرتے ہیں. یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر ایک، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک. دو، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دلائل کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن دو بصیرت کے ساتھ. اور صرف میں نہیں، میری اتباع کرنے والے بھی یہ کرتے ہیں. وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طاعت کی دعوت دیتے ہیں، اور دلائل کے ساتھ. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور ہاں اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، نقائص سے، شرکا سے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. ایک طرف اثبات توحید کا اقرار، اور دوسری طرف شرک کا انکار، دونوں ہونا چاہیے. توحید کی دعوت دیتا ہوں لیکن شرک سے برات کا اعلان بھی ہے، اور مشرکین سے دوری کا اعلان بھی ہے، مشرکین سے برات کا بھی اعلان ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی صراحت کے ساتھ اپنے دین کی وضاحت. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک قائد کو بصیرت پر ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہو. بصیرت جو ہے یعنی صاف اور کھلے طور پر دیکھنا حق کو. بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت علمی اعتبار سے دیکھنا، بصارت آنکھ سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے. لیکن بصیرت جو ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے، علم کی آنکھوں سے دیکھنا. قیادت جو انسان کر رہا ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے. علم اور دلائل کی بنیاد پر وہ رہنمائی دے رہا ہو. اسے معلوم ہو کہ میرا راستہ کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ میری منزل کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے معلوم نہیں. یاد رکھیں، انفرادی طور پر ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا پرسنل گول ہے آف کریشن. ہماری پیدائش کا، تخلیق کا انفرادی مقصد ہمارا یہ ہے. ہر انسان، مرد عورت، سب، جوان بوڑھے، سب کے لیے مقصد ہے. انڈیویجول لیول پر یہ گول ہے ہمارا. ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن اجتماعی اعتبار سے ہمارا گول کیا ہے؟ اجتماعی طور پر اللہ نے ہمارا مقصد بیان کیا قرآن کریم میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے الگ سے چن کر نکالا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ نے خیریت کا ذکر کیا
اور امت کو خیر امت قرار دیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انسانیت جب خیر اور شر کی تمیز میں اندھیروں میں بھٹکنے لگے گی، یہ امت بتائے گی کیا حق ہے کیا باطل، کیا اچھا ہے کیا برا۔ آج انسانیت کا مسئلہ ہی ہے، شراب اچھی کہ بری، جوا اچھا کہ برا، سود اچھا کہ برا، زنا جائز یا ناجائز۔ انسانیت بھٹک رہی ہے، دونوں راضی تو چلتا ہے، سود لینا دینا، زنا دونوں راضی تو چلتا ہے۔ انسانیت کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو اچھے میں ڈالیں کہ برے میں ڈالیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ انسانیت کے پاس آزادی سب سے بڑا دین ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ اللہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسانیت کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ اس امت کے پاس ہے، یہ امت جانتی ہے اللہ کے دین کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ واقعی انسانیت کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ نفع بخش ثابت ہو۔ اخرجت للناس، اسی لوگوں کے لیے نکال کے الگ کیا گیا ہے۔ اس کا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اس کا وجود انسانیت کے لیے ہے۔ اور یہ بتائے گی کیوں؟ کیونکہ اب نبی نہیں آئے گا، اب نبی نہیں آئے گا۔ اب اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ بتائے گی جیسے نبی بتایا کرتے تھے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا ایمان ہے کیا کفر ہے، کیا توحید ہے کیا شرک ہے، کیا طاعت ہے کیا معصیت ہے۔ یہ انبیاء بتایا کرتے تھے، لیکن اب یہ امت بتائے گی انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے۔ ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، اور وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم اسباب پر ایمان نہیں رکھتے، تم احباب پر توکل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، محفوظ رہیں گے، ہمارے پاس فوج ہوگی تو ہمارا کام بنے گا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم کر پائیں گے۔ اپنی حفاظت کے لیے تمہارا مدار اللہ پر ہے، کہ جب تم بھلائی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے تو تمہارے لیے خطرات پیدا ہوں گے، اہل باطل تمہارے دشمن بنیں گے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بقا کے لیے تمہاری نگاہ کہاں ہے؟ تمہارا یقین، تمہارا توکل، تمہارا ایمان کس پر ہے؟ اسباب پر، احباب پر نہیں، بلکہ تمہارا توکل اللہ پر ہے۔ ویسی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بات کہی، اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، پہنچائیے، بتائیے کیا صحیح کیا غلط۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ جب پہنچاؤ گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، کیونکہ جب آپ پہنچاؤ گے تو کوئی دوست بنے گا، کوئی دشمن، کوئی ماننے والا ہوگا، کوئی مارنے والا ہوگا۔ تو حفاظت کا نظام کیا ہے؟ انسان کو خوف ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ تو اللہ نے دعوت کا حکم دیا اور حفاظت کا وعدہ کیا۔ یہاں بھی امت کو بتایا تم کو یہ کام کرنا ہے، حق بتانا ہے لوگوں کو، باطل سے آگاہ کرنا ہے، لیکن تم کو بھروسہ
اپنی گنتی پر نہیں، اپنے اسباب پر نہیں، تم کو بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دین کی خدمت کے اعتبار سے، حق کے قیام کے اعتبار سے اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اسباب پر، نہ کہ افراد کی گنتی پر۔ تب جا کر دعوتی کام کامیاب ہوتا ہے۔ اسباب سب اللہ پیدا کرتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز کیا ہے، کیا ہونا چاہیے قائد میں؟ مقصد کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے، جانا کیا ہے، کہاں ہے۔ یہ اگر معلوم نہ ہو تو سفر ہی معطل ہو جائے گا، یا سفر ہوگا لیکن سفر کریں گے، کیونکہ منزل کی بجائے کہیں اور بھٹکتے رہیں گے اور پہنچیں گے نہیں۔ تو یہ پہلی چیز جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مقصد کا شعور۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور ایز این امت کے طور پر ہمارا مقصد کیا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ یا تو آدمی حق کو خود پہنچانے والا بنے گا کہ اللہ نے اس کو علم دیا، زبان دی، یا پھر انسان اس مقصد میں مددگار بنے گا۔ ضروری نہیں کہ سب امام صاحب بن جائیں، کوئی مسجد تعمیر کرنے والا ہوگا، کوئی مسجد صاف کرنے والا ہوگا، کوئی اذان دینے والا ہوگا، کوئی چٹائی بچھانے والا ہوگا، سب مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ اس مقصد کو کامیاب کرنے کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی امام صاحب بن جائے، امام تو ایک ہی بنے گا، لیکن اس پورے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس پوری عبادت کو انجام دینے کے لیے، اس پورے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہر انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کوشش کرے، لیکن سب کو معلوم ہونا چاہیے عید کی نماز پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ، اور کیا کرنا ہے ہم کو، اور آج اس مرحلے میں تو کل کہاں ہوں گے، کہاں پہنچنا ہے ہم کو، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم میں مقصد کا شعور ہی نہیں ہوتا ہے، آئے جیے گئے، دنیا میں آئے، کھائے پیے، انجوائے کیے، یہاں کی ساری نعمتوں سے مستفید ہوئے اور محظوظ ہوئے، چلے گئے، معلوم نہیں کیوں آئے تھے یہاں پہ، کیا پارٹ ادا کرنا تھا مجھ کو یہاں پہ، کیا رول ادا کرنا تھا مجھ کو، صلاحیتیں جو اللہ نے مجھ کو دی تھی کیوں دی تھی۔ انسان کو مقصد کا شعور نہ ہونا صلاحیتوں کے ضیاع کا سبب ہے، بنیادی سبب ہے۔ مقصد کا شعور نہ ہونا انسان کے اندر صلاحیتیں ہو کر بھی ان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ مقصد ہے جو کم صلاحیت والے انسان کو بھی مفید بناتا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہونی چاہیے، اب آ گئی بات تو اس کو بھی سن لیجیے۔ 3 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کرتی ہیں، اور یہ پورے خطاب میں ہماری، یہ میں سمجھتا ہوں یہ یاد رکھے تو بھی بہت ہے۔ ایک ہے صلاحیت، انسان میں آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ ایک ہے صلاحیت، کہ انسان کے اندر صلاحیت ہو، کیپیسٹی ہو، کچھ نہ کچھ خوبی ہو اس کے اندر، کچھ نہ کچھ کر سکنے کی طاقت اس میں ہو۔ 2 اس میں صالحیت ہو، وہ نیک ہو، آگے آ رہا ہے وہی۔ اور 3 اس میں مقصدیت ہو۔ اگر مقصدیت ہوگی، اس کے پاس مقصد ہوگا، تو وہ محنت کر کے صلاحیت بھی پیدا کر لے گا، اور شر کے اسباب کے باوجود وہ اپنے آپ کو صالح بنائے رہے گا، کیونکہ مقصد اس کو کھینچ رہا ہوگا۔ مقصد کی عظمت اس کے اندر صالحیت پیدا کرے گی، وہ ایسی ہر چیز سے بچے گا جو اس کے مقصد کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد کا شعور اس کو ہے۔ مقصد کا شعور صلاحیتیں بھی پیدا کرتا ہے اور صالحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر مقصد کا شعور نہ ہو، آدمی مدرسے سے فارغ ہوگا، اس کے پاس مقصد نہیں ہے، اگر وہ نہ صلاحیت کے اعتبار سے بہتر بن پائے گا،
اور نہ صالحیت اس میں باقی رہے گی، بلکہ کچھ وقت کے بعد صلاحیتیں بھی ماند پڑ جائیں گی اور صالحیت بھی اس کی کوچ کر جائے گی۔ کیوں؟ مقصد کا شعور نہیں ہے، مقصد کا شعور اس کو نہیں ہے کہ کیا ہے میری گول، کیا ہے میرا، کیا کرنا ہے مجھ کو۔ اس کے ذہن پر مقصد مسلط نہیں ہے، رات دن اس کی سوچ مقصد کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں فضول ہیں، ضائع ہیں، اور ایسا انسان باکردار نہیں بن پاتا ہے۔ یہ مقصد ہے جو انسان کا قائد ہوتا ہے، قائد کا قائد اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یاد رہے گا، ایک قائد، اس کو واقعی قائد بنانے والا اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد کے پیچھے چلتا ہے، اپنے گول کو فالو کرتا ہے، اس کی طرف چلتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد اس کو گھسیٹتا لے جاتا ہے منزل کی طرف۔ تو اس کے پاس ایک کام ہوتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ آگے دونوں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن میں نے شروع میں بتانا مناسب سمجھا کیونکہ مقصد کا شعور اصل چیز ہے۔ مقصد کا شعور اگر نہیں ہوگا، گول معلوم نہیں ہوگا، زندگی ضائع ہو جائے گی، اپرچونیٹیز ویسٹ ہو جائیں گی۔ بڑھاپے میں جا کے آدمی سوچے گا کہ میں کیوں آیا تھا یہاں پہ، کیا کیا میں نے دنیا میں جا رہا ہوں بس دنیا سے، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ویسٹ ہو گئی زندگی۔ بڑھاپے میں احساس ہوگا اس کا۔ جوان طبقہ ابھی سے بیدار ہو اور جانے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ نمبر 2، ذمہ داری کا احساس۔ ذمہ داری کا احساس ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ محاسبہ انسان کی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، حساب کا خوف نہ ہو، تو انسان کی زندگی آزاد روی کی طرف چلی جاتی ہے۔ آزادی کیوں آتی ہے؟ جب پوچھ کا، سوال کا، حساب کا احساس نہ ہو۔ ایک قائد میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے ڈر ہو، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ ہمارا محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ۔ چاہے وہ قوم کا قائد ہو یا وہ گھر کا ذمہ دار ہو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو مسئولیت ہے، یہ جو سوال ہے، مجھ سے سوال ہوگا، یہ انسان کو اپنی ذمہ داری نبھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ایک قائد وہ ہے جس کے دل پر ہمیشہ ذمہ داری کا احساس چھایا رہتا ہو، وہ ہر کروٹ پر سوچتا ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور یہ احساس کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اسے سکون لینے نہیں دیتا ہے، چین لینے نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ، مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ نوٹس جب آپ دیکھیں تو عربی پہ دیکھتے رہیں، بعد میں گھر پہ جا کے اردو اور انگلش جو بھی دیکھنا ہے آپ کو دیکھیں، کیونکہ عربی پر رہیں گے تو عربی کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں ترجمہ تو ہو رہا ہے نا، تو عربی آپ کی پکی ہوگی اور سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ میں چلیں گے ہم لوگ۔ کہا کہ یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن نازل ہوا ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں سناؤ۔ فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کے سنائی۔ حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ پڑھتے 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 میں اس آیت پر پہنچا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اے نبی اس وقت کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے، ہر امت میں سے گواہ آ کر گواہی دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔
قیامت کے دن آپ کو لایا جائے گا اور آپ گواہی دیں گے. آپ گواہی دیں گے. کس نے مانا کس نے نہیں مانا. قال حسبک الآن، آپ نے کہا بس کافی ہے، آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک. حسبک الآن، اتنا ہی کافی ہے، رک جاؤ. فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، جب آپ نے روکا مجھ کو تو میں نے نگاہ اٹھا کے آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ منظر قیامت کا، جب ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک شخص جس نے دعوت دی اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے پہنچایا پیغام کہ نہیں. نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی. نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہیں گے ہاں. کون ہے؟ امت محمدیہ، پہلا رسول آخری امت کو گواہ بنائے گا. اس امت کو، اس امت سے پوچھا جائے گا انہوں نے پہنچایا؟ یہ امت کہے گی ہاں بالکل پہنچایا. ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی. ہم کو معلوم ہے، پوری ان کی نام کی صورت ہے قرآن میں. یہ امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے حق کی دعوت قوم کو پہنچائی، اور پھر اس امت کے سچا ہونے کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. کہا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے پیش کریں گے، کہ آپ گواہی دیں گے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں. تو وہ جو منظر ہوگا آپ کو یاد آ گیا، قیامت کا دن ہوگا اور اس دن پوچھا جائے گا انبیاء سے قوموں کے بارے میں، قوموں سے انبیاء کے بارے میں. وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کو تو آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے. ذمہ داری کا احساس کہ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا، قوموں سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو احساس ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہمیشہ رہتا تھا، آخری زندگی کے آخری ایام تک احساس تھا. حجۃ الوداع میں جس میں ایک بڑا مجمع صحابہ کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ قوم سے پوچھا جائے گا انہوں نے پہنچایا کہ نہیں، تو تم جواب کیا دو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، صحابہ نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. بلغت واديت ونصحت، آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، ادیت ونصحت، اور خیر خواہی بھلا چاہنا اس کا آپ نے حق ادا کر دیا. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، آپ نے سبابہ، شہادت کی انگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا. وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے، اے اللہ دیکھ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. آپ کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میں نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی. میری ذمہ داری ہے کہ میں پیغام پہنچاؤں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ کو ہمیشہ اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہیں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی. اور آپ نے صحابہ سے پوچھا, پہنچایا کہ نہیں؟ میں نے مجھ سے تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں, کیا جواب دو گے تم؟ فکر لگی ہے میرے بارے میں, تم کیا بولو گے؟ صاحب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا, ادا کر دیا امانت, آپ نے خیر خواہی کی, اچھے سے پہنچایا اس کو. آپ کے دل میں وہ احساس ہے, آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ گواہ رہنا, یہ بول رہے ہیں میرے سامنے, اب یہ بول رہے ہیں کہ میں نے ذمہ داری میری پوری کر دی ہے. اللہ مشہد. تو آپ دیکھیں یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے, فکر ہے, مسئولیت ہے, یہ اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی. کیا ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر والوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ بیٹا, بیٹی, بیوی, بھائی, بہن, ماں باپ دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ہمارے ذمے ہم کو لالا کے کھلا رہے ہیں ان کو ہم, لیکن ہم دینداری کے اعتبار سے ان کی روحانی رزق کا, ان کے دین کا, ان کے علم کا انتظام نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کرے, جو کہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے, جو کہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے. تو انفرادی زندگی, گھر کا معاملہ ہو یا قوم کا معاملہ ہو, ایک انسان دینی میدان میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو حق بتانا بڑی ذمہ داری ہے. خاص کر کے علماء کی ذمہ داری ہے, اور جو بھی علاقے میں ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں, اس کا انتظام کریں کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے. امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قائد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ احساس ہے اور یہ مقصد کا شعور ہے جو واقعی ساری چیزوں کو حرکت میں لاتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے ایک گاڑی کا پیٹرول, یہ ایسا ہے جیسے پورے گھر میں الیکٹرسٹی. اگر وہی نہیں ہو, پنکھا ہو کے بھی ناکارہ, بلب ہو کے بھی ناکارہ, فریج ہو کے بھی فضول بے فائدہ, اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اگر مقصد کا شعور اور مقصد کا احساس نہ ہو, یہ دو چیزیں بتا رہا ہوں میں, مقصد کا شعور اور مقصد کا ذمہ داری کا احساس اگر نہ ہو تو صلاحیتیں ہوں کے بھی فضول ضائع ہو جاتی ہیں. مقصد کا شعور انسان کی کوششوں کو رخ دیتا ہے, یاد رکھیے اس کو. مقصد کا شعور انسان کی کوششوں کو رخ دیتا ہے, اور ذمہ داری کا احساس اس کی زندگی میں حرکت پیدا کرتا ہے. مقصد کا شعور ڈائریکشن دیتا ہے, جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے, یہ مقصد کا شعور ہے. اور ذمہ داری کا احساس, پوچھا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو صحیح رخ پہ زندگی چلتی ہے اور ٹھہراؤ نہیں آتا ہے. آدمی تھک کے رک نہیں جاتا ہے, بلکہ چلتا رہتا ہے. تو یہ دو چیزیں زندگی میں اگر آ جائیں تو انسان صحیح طور پر منزل کی طرف چلنے والا بنتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائیں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی اس مجلس کو منقطع کریں گے, اور اس کے بعد فوری طور پر ایک 10 منٹ میں ہم لوگ واپس جمع ہوں گے انشاءاللہ. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.